السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کی دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عرض کیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی نہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حدیث شریف سے صاف صاف ظاہر ہے کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو ماں کی دعا سے، اور ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن خالہ کی دعا سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ماں کی دعا کے ساتھ خالہ کی بھی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اربعۃ، ہاں چار باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان پر نماز جنازہ پڑھنا۔ نمبر دو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ نمبر تین، اور ان کی وصیت کو پوری کرنا۔ نمبر چار، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور فرمایا ان ابر البر، بے شک سب سے بڑی نیکی اور حسن سلوک باپ کے ساتھ یہ ہے کہ باپ کے نہ ہونے پر اس کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرے اور ان سے رشتہ جوڑے رکھے۔ باپ کے دوست کی اہمیت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ نے جس کے ساتھ دوستی کی تم اپنے باپ کے اس دوستی کی حفاظت کرو اور اسے کاٹ نہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیرا نور بجھا دے گا۔ حضرت عبداللہ کا باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ معظمہ کے راستے میں حج کے موقع پر ایک دیہاتی آدمی ملا تو آپ نے اس دیہاتی کو پہچان لیا کہ اس دیہاتی کے باپ آپ کے والد گرامی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس دیہاتی کو سلام کیا، اپنی سواری کے گدھے پر اس شخص کو سوار کیا اور سر سے عمامہ اتار کر اسے دے دیا۔ حضرت ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیک و صالح بنائے، دیہاتی لوگ تو تھوڑے ہی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بے شک ان کے باپ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی اور اچھا برتاؤ کرے اور ان سے رشتہ جوڑے رکھے۔ ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جانا چاہیے۔ عاشق رسول اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ والدین کریمین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق میں سے یہ ہے، نمبر ایک، اولاد کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں سورہ یاسین شریف ایسی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، اور راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے تو بے سلام اور بغیر فاتحہ پڑھے نہ گزرے۔ نمبر دو، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی بھر نیک سلوک کرتا رہے۔ نمبر تین، ماں باپ کے دوستوں سے دوستی قائم رکھے اور ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرتا رہے۔ نمبر چار، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہے تاکہ اس کے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نیک سلوک ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کی مغفرت کی دعا ماں باپ کے لیے انتقال کے بعد نیک سلوک ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا روزی گھٹا دیتا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے، اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب آدمی ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب حدیث شریف میں ہے۔ آفتاب نبوت، مہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ صدقہ و خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ ماں باپ کی وصال کے بعد ان کے لیے نیکی کی صورت حدیث شریف ملاحظہ فرمائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیکی کرتا تھا، اب وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کس طرح کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے، یعنی جب اپنے لیے نفل نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے پڑھے اور انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو بھی نیک عمل کرے اس میں ان کے لیے بھی ثواب پہنچنے کی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تمہارے ثواب میں کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نفل صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام مؤمنین مؤمنات کی نیت کر لے کہ اس کا ثواب ان سب تک پہنچے گا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ باپ کی جانب سے حج کرنے والا نیکیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائے، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، بعث اللہ یوم القیامت مع الابرار، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے ماں باپ کی جانب سے حج ادا کرتا ہے تو وہ حج اس کے اور ان دونوں کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اور ان کی روحیں آسمان میں اس سے خوش ہوتی ہے، اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔